سورہ ملک کے اس پارٹ کے اندر 4 غلطیاں آپ کو ایسی بتاؤں گا کہ آپ کوشش کرنے کے باوجود پھر بھی وہ غلطیاں کر جاتے ہیں۔ وہ غلطیاں کون سی ہیں؟ بہت ہی باریک غلطیاں ہیں جس کا آپ کوشش کرتے ہیں کہ یہ غلطیاں نہیں آنی چاہیے، لیکن پھر بھی غلطیاں وہ ہو جاتی ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو یہ پارٹ مکمل لازمی دیکھیے گا تاکہ وہ والی غلطیاں اس پارٹ کے اندر کلیئر ہو سکیں، اس ویڈیو دیکھنے سے کلیئر ہو سکیں، دوبارہ وہ غلطیاں آپ کو نہیں آنی چاہیے۔ وہ معنی بھی چینج ہو سکتا ہے، جس طرح کی یہ غلطیاں ہیں آپ اپنی طرف سے ٹھیک پڑھتے ہیں لیکن وہ غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو ان غلطیوں کو ختم کرنے کے لیے یہ اس ویڈیو کا یہ والا پارٹ جو ہے سورہ ملک کا پارٹ نمبر 10 دیکھنا لازمی ہے۔ لازمی دیکھیے گا، انشاءاللہ العزیز دیکھنے کے بعد دعا دیں گے کہ واقعی کسی نے یہ غلطیاں بتائی تھی۔ اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر سورہ ملک کا پارٹ نمبر 10 سٹارٹ کریں گے اور لفظ بلفظ سیکھیں گے۔ آپ نے میرے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پڑھنا ہے، ساتھ ساتھ پریکٹس بھی کرنی ہے تاکہ آپ کو بعد میں پرابلم نہ ہو۔ چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن یمشی مکبا علی، یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ ونفور پہ ہم نے سٹاپ کیا تھا، اب یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ افمن یمشی، حمزہ شروع میں جو آ رہا ہے یہ سختی سے پڑھا جائے گا کیونکہ حمزہ کے اوپر زبر ہو، نیچے زیر ہو، اوپر پیش ہے، تو حمزہ سختی سے پڑھا جاتا ہے اور جھٹکے سے نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک ہے۔ اس کی آواز کیسے آتی ہے؟ حمزہ زبر آ، ای، او، اس طریقے سے آواز آتی ہے۔ حمزہ کے بعد فا آ رہا ہے، فا کا مخرج کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ اوپر والے جو 2 دانت ہیں ان کا کنارہ نیچے والے ہونٹ کی تری والی جگہ پہ لگے تو فا پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فا فا، اگر اکثر لوگ جو ہونٹ گول کر کے پڑھتے ہیں وہ اس کا مخرج نہیں ہے فا کا، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اچھا جی، آگے ہے میم کو جب یا سے ملائیں گے تو بیچ میں نون جو ہے وہ گر جائے گا۔ یہاں پہ ادغام یرملون ہو رہا ہے۔ کچھ دن پہلے آپ کو یہ قاعدہ پڑھا چکا ہوں کہ نون ساکنے کے بعد یا آ جائے تو ادغام یرملون ہوتا ہے۔ یہاں ایک الف کی مقدار غنہ بھی کیا جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ غنہ کے ساتھ کیا جائے گا ادغام۔ اچھا جی، کیسے پڑھیں گے؟ افمن یمشی، شین کے بعد یا ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے، اور اگر لمبا نہیں کریں گے تو حروف مدہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے ان کا حق ادا نہیں ہوگا، تو ایک الف کی مقدار لمبا کرنا اس کو لازمی ہے۔ آگے ہے مکبن علی، کاف کے بعد جو با آ رہا ہے یہ با مشدد ہے، پہلے کاف کو با سے ملائیں گے پھر با کی جو حرکتیں وہ خود پڑھی جائیں گی، تو یہ بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں مکبن علی، ایسا نہیں کرنا، مکبن، ٹھیک ہے، مکبن علی۔ افمن یمشی مکبن۔ اب نیکسٹ لائن پہ چلتے ہیں جی۔ علی، عین کو پڑھتے وقت کلیئر کرنا ہے، حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے، عین زبر عرا، عرا، ٹھیک ہے۔ علی وجہہ، ان میں سے پہلی غلطی یہ ہے وجہہ، یہاں پہ 2 ہا اکٹھی آ رہی ہیں بھاری ساؤنڈ والی، اور اکثر لوگ جو لوگ تجوید جانتے ہیں ان کو تو پتہ ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو نہیں پتہ، اگر پتہ ہوتا بھی ہے تو اس کے باوجود بھی وہ یا تو کوشش نہیں کرتے کہ ہم نے ان کو ٹھیک کرنا ہے، یا کوشش کرتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کیسے اس کو جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہے، کلیئر کرنا ہے۔ تو اس ویڈیو کے اندر آج کلیئر کریں۔ وہ جو 4 غلطیاں بتائی تھیں ان میں سے پہلی غلطی یہ ہے وج ہی، جیم کے اوپر قلقلہ ہے، قلقلہ کے ساتھ پڑھیں گے وج، وج، ٹھیک ہے۔ آگے ہا زیر ہی، آگے ہا کھڑی زیر ہی، یہاں پہ دونوں ہا کو واضح کر کے پڑھنا ہے، کلیئر کر کے پڑھنا ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات پہلی ہا پڑھ لیتے ہیں دوسری ہا جو ہے وہ حذف ہو جاتی ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں لیکن پڑھی نہیں جاتی، کیسے پڑھ لیتے؟ پڑھنا کیسے اصل میں؟ وج ہی، وج ہی، یہاں پہ مد منفصل بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو 2 سے 2.5 الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے۔ بعض اوقات جو تجوید نہیں پڑھے ہوئے لوگ
وہ اس کو چھوٹی مد بولتے ہیں. تجوید کی اصطلاح میں اس کو مد منفصل کہا جاتا ہے. تو 2 سے 2.5 الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے. آگے ہے اہدا. ہاں بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا. دال کے اوپر جو ہے وہ کھڑا زبر ہے, تو اس کو کھڑا زبر کے اوپر جو ہے مد بھی ہے, اس مد کو مد منفصل کہا جاتا ہے, اور 2 سے 2.5 الف کے برابر اس کو لمبا کیا جاتا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ اہدا. آگے ہے یمشی. حمزہ کے بعد جو ہے وہ میم آ رہا ہے, میم کے اوپر شد ہے, میم مشدد ہے. جہاں پہ بھی میم مشدد ہو, نون مشدد ہو, وہاں 1 الف کی مقدار غنہ کیا جاتا ہے, 1 الف کے برابر. ٹھیک ہے, تو یہاں میم مشدد ہے, غنہ کریں گے. آگے نون ساکن ہے, اس کے بعد یا مشدد ہے. اب یہاں پر ادغام یرملون ہو رہا ہے, نون ساکن کا ادغام, تو یہاں پہ بھی 1 الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا. کیسے؟ یمشی. شین کے بعد یا آ رہا ہے ساکن, یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے, 1 الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے, یمشی. اب آگے جو لفظ آ رہا ہے یہ دوسری غلطی ہے. وہ جو 4 غلطیاں میں نے آپ کو بتائی تھی, ان میں سے پہلی غلطی میں آپ کو بتا چکا ہوں. دوسری غلطی یہ والی ہے, آپ نے توجہ رکھنی ہے. دوسری غلطی کے بعد پھر فوراً ایک تیسری غلطی آئے گی. اب یہاں پر اکثر لوگ جن کو نہیں پتا, میں تنقید نہیں کر رہا, میں ویسے نام لے رہا ہوں. اکثر لوگ کہتے ہیں کمنٹ میں تنقید کر رہے ہیں, میرے ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں ہے تنقید کرنے والی. تو کیسے پڑھیں گے؟ اس کو سویان نہیں پڑھنا, کیونکہ یا کے اوپر شد ہے. ہجے کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ واو یا زیر وی, یا دو زبر ین, وی ین, سویان علا. ٹھیک ہے, اس کو سویان علا نہیں پڑھنا, سین کو سٹی کے ساتھ پڑھیں گے. اب اس کو کلیئر کر کے پڑھنا ہے, سویان علا. آئین کو بھی کلیئر کرنا ہے, حمزے کی آواز نہیں آنی چاہیے. لام کے اوپر کھڑا زبر ہے, 1 الف کی مقدار لمبا کریں گے. جب لام کے اوپر کھڑا زبر پڑھا جائے گا تو یہ جو یا ہے اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیسے؟ علا صراط. صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے, پر پڑھا جائے گا. حروف مستعلیہ جتنے بھی ہیں ان کے نیچے زیر ہو, زبر ہو, پیش ہو, کسی صورت میں بھی وہ باریک نہیں پڑھے جائیں گے, وہ پر پڑھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیسے پڑھیں گے؟ سوئی سوئی. را کے اوپر زبر ہے اور آگے الف ہے, پر پڑھا جائے گا. را کے اوپر زبر اور پر پڑھا جاتا ہے. صراط. آگے تو ہے, تو حروف مستعلیہ میں سے, اس کو اوپر پڑھیں گے. اس کا مخرج ہے زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے اور زبان اوپر کی طرف, اوپر والے تالو کی طرف اٹھے, تو یہ تو پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو تا نہیں پڑھنا, تو. اب تو کو جب میم سے ملائیں گے تو یہاں پہ ادغام یرملون ہو رہا ہے, نون تنوین کا. ساتھ ساتھ جو لوگ مسلسل میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور جو قاعدے میں پڑھا رہا ہوں وہ بھی اس چیز پہ غور کریں کہ یہاں پہ ادغام یرملون کا قاعدہ لگ رہا ہے نون تنوین کا. نون تنوین کے بعد میم آ رہا ہے حروف یرملون میں سے, تو یہاں پہ ادغام یرملون ہوگا غنہ کے ساتھ. طیم مستقیم. یہاں پر میم کے بعد سین ہے, یہ سین جو ہے آپ کو پتا ہے حروف صفیریہ میں سے سیٹی کے ساتھ پڑھی جائے گی. اوکے. آگے ہے تا. تا کا مخرج ہے زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے تو تا پڑھا جاتا ہے, بریک پڑھا. اس کے لیے زبان کو اوپر اٹھانا لازمی نہیں ہے. تا تا. اوکے. آگے ہے تا کے بعد قاف. یہاں پر وہ تیسری غلطی ہے جو میں نے آپ کو 4 غلطیاں بتائی تھی, ان 4 غلطیوں میں سے 2 بتا چکا ہوں. یہ تیسری غلطی آپ کو بتانے جا رہا ہوں, آپ نے توجہ رکھنی ہے. یہ قاف جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے. اس قاف کا مخرج ہے زبان, یہ آپ نے توجہ سے سننا ہے. اگر آپ کے پاس کاپی پینسل ہے تو اس کے اوپر بھی لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو یاد رہے. زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے نرم حصے سے لگے تو یہ قاف پڑھا جاتا ہے, 2 نقطوں والا پر پڑھا جاتا ہے. قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے. ٹھیک ہے, تو اکثر لوگ جن کو نہیں پتا تجوید کا وہ کیا پڑھتے ہیں؟ مستقیم مستقیم. ایسا نہیں پڑھنا. جب آپ مستقیم پڑھیں گے, قاف کو بریک قاف پڑھیں گے, تو یہاں پہ معنی چینج ہو جائے گا. تو ایسا نہیں کرنا. آپ نے اس کو کوشش کرنی ہے مخرج سے نکالیں. قاف قاف. ٹھیک ہے, پڑھیں گے کیسے؟ جب اس لفظ کو پڑھیں گے مستقیم قیم, اس کو کیم نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے, تو یہ غلطی آپ نے ٹھیک کرنی ہے. اگر یہ غلطی آتی رہے گی تو یہ معنی چینج ہو جاتا ہے. تو پڑھیں گے کیسے؟ صراط مستقیم. ٹھیک ہے, اب آپ نے پریکٹس کے طور پہ میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے. علی وجہہ اہدا امن یمشی
सविय्यन अला सिरातिम मुस्तकीम। अब जी अब अगली लाइन पे चलते हैं। यहां पर कौफ है, ये आपको कौफ को पढ़ते हुए आपने पुर पढ़ना है, इसको बरीक नहीं पढ़ना, ठीक है। कुल कुल, इसको कुल नहीं पढ़ना, कौफ लाम पेश कुल, कुल हुवल्लाज़ी, यहां पे हा भारी साउंड के साथ पढ़ा जाएगा और वाव को पढ़ते वक्त होंठ गोल करेंगे। दाल जो है इसका मखराज है जुबान का सिरा ऊपर वाले दांतों के किनारे से लगे तो दाल पढ़ा जाता है बगैर सीधी के। दाल हुवल्लाज़ी अंशअकुम, यहाँ पे नून साकिन का इख्फा हो रहा है क्योंकि हुरूफ इख्फा में से शीन आ रहा है, तो एक अलिफ की मकदार गुन्ना किया जाएगा। आगे हमजा है, हमजा को साउंड के साथ पढ़ेंगे अंशअकुम शाअकुम, ठीक है। आगे वजअला लकुमुस्समअ, चौथी गलती आपको मैं बताने जा रहा हूं, आपने तवज्जो से सुनना है। वजअला लकुमुस्समअ वल अबसारा, इस लफ्ज के अंदर है, लेकिन हम पहले ये लफ्ज पढ़ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड पे आएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे आइन है, आइन को पढ़ते हुए आपने खास ख्याल रखना है कि हमजे की आवाज नहीं आनी चाहिए। वाजा लाम ज़बरला, वाजा लाको मुस्सम, ठीक है। आइन को क्लियर करना है, आइन ज़बर वाजा लाको, यहाँ पे दो मखरज के एक लफ्ज एक हर्फ आ रहा है, दोनों लाम है, तो इनको क्लियर करके पढ़ना है, अलग अलग करके वाज़े करके। वजअला लकुमुस्सम, ठीक है। आगे है सीन के बाद मीम है, ये हा नहीं है सम, आगे मीम के बाद आइन आ रहा है, ये वो चौथी गलती है जो अक्सर लोग करते हैं। कैसे पढ़ते हैं, आइन को छोड़ देते हैं, वो हकीकत में वो कहते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, अपनी तरफ से वो कोशिश करते हैं कि पढ़ी जा रही है, लेकिन वो असल मखरज से नहीं अदा हो रही, तो इसका मतलब वो उसका माना भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। आइन को हमजा पढ़ जाते हैं, कैसे पढ़ना है, इसको पढ़ना है लकुमुस्समअ समअ वल अबसार, ठीक है। आइन को क्लियर करना है, अगर इसको पढ़ेंगे समअ वल अबसार तो ये हमजा बन जाएगा, जो कि गलती है, माना चेंज हो जाएगा। माना चेंज नहीं करना, इसको कैसे पढ़ना है, आइन क्लियर करना है लकुमुस्समअ वल अबसार। अब यहाँ पे स्वाद हुरूफ मुस्ताला में से है, पुर पढ़ा जाएगा, वाव को पढ़ते वक्त होंठ गोल करेंगे, अगर होंठ गोल नहीं होंगे तो अपने मखरज से अदा नहीं होगा, तो इसको पुर पढ़ने के बाद रा के ऊपर ज़बर है, रा भी पुर पढ़ा जाएगा। वल अबसार वल अफइदा, वाव के बाद लाम आ रहा है, लाम साकिन है, इसको कलकले से बचाना है। हमजा के बाद फा है, फा को अपने मखरज से अदा करना है। अब यहां पर ये देखें वल अफइदा, ये जो ता है, ये ता हा से चेंज हो जाएगा, ठीक है। जब यहां पे वक्फ करेंगे तो हा से चेंज हो जाएगा, अगर वक्फ नहीं करेंगे तो ये ता ही पढ़ा जाएगा। ये एक कायदा है, जब आखिर में किसी लफ्ज के आखिर में गोल ता आ जाए तो उस लफ्ज पे वक्फ करें, तो ये ता जो है यानी गोल ता, इसको हा से चेंज कर देते हैं। अगर मिला के पढ़ेंगे तो वल अफइदा ता पढ़ा जाएगा, वक्फ करेंगे तो ता को हा पढ़ेंगे, हा साकिन करके। कैसे, वल अफइदा ईदा, ठीक है, हा की आवाज आएगी। अब इसको हम प्रैक्टिस के तौर पे पढ़ते हैं, आपने मेरे साथ पढ़ना है। कुल हुवल्लाज़ी अंशअकुम वजअला लकुमुस्समअ वल अबसार वल अफइदा। आगे है, ये देखें क़लीलन मा, क़ाफ रूफ़ मुस्ताला में से पुर पढ़ा जाएगा, लाम के बाद या साकिन है, या साकिन से पहले ज़ेर तो या मद्दा होता है, एक अलिफ की मिकदार, इसको लंबा करेंगे। लाम के बाद दो ज़बर, लाम के ऊपर दो ज़बर आ रहे हैं, दो ज़बर की तनवीन है, तो दो ज़बर की तनवीन के बाद मीम आ रहा है, यहाँ पे इदगाम जर मलून हो रहा है। कैसे, नून तनवीन के बाद अगर हुरूफ जर मलून में से कोई हर्फ आ जाए तो गुन्ना होता है, यहाँ मीम हुरूफ जर मलून में से है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इदगाम जर मलून तनवीन का, तो एक अलिफ की मिकदार गुन्ना किया जाएगा। क़लीलन मा तशकुरून, ता इसका मखरज आपको बता चुका हूं इसी वीडियो के अंदर, तीन ता के बाद शीन है, शीन को पढ़ते वक्त क्लियर करना है, यहाँ कलकला नहीं होना चाहिए।
تشکرون نہیں پڑھنا، تشکرون، قاف حروف مصالحہ میں سے نہیں ہے، یہ بریک کاف ہے، اس کو بریک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا مخرج زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے سخت حصے سے لگے تو کاف پڑھا جاتا ہے، کاف کاف، اوکے؟ آگے کاف کے بعد را آ رہا ہے، تو را حروف پر حروف میں سے ہے، را کے اوپر پیش ہو تو را پر پڑھا جاتا ہے، را کے بعد واو ہے، وہ مدہ حروف، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ مدہ ہوتا ہے، ایک الف کی مقدار، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اور جب یہاں پہ وقف کریں گے تو عارضی طور پہ نون کو ہم ساکن کریں گے، جب عارضی طور پہ نون کو ساکن کریں گے تو یہاں پہ مد عارض وقفی بھی کر سکتے ہیں، جس کی مقدار 1.5 سے 2.5 الف آپ لمبا کر سکتے ہیں، نہیں کرنا چاہتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ایک الف کی مقدار بھی لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تشکرون، اوکے؟ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں لہجے میں، آپ نے بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے۔ کہاں سے شروع کیا تھا؟ ہم نے یہاں سے شروع کیا تھا۔ اب پیج کو میں ادھر ادھر نہیں کروں گا اور آپ سمجھ جائیے گا، کیونکہ پہلے آپ کو میں دکھا چکا ہوں۔ چلے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں میں، فیملی ممبرز میں، رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیجئے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجئے گا، تاکہ جہاں جہاں تک لوگ دیکھیں اس ویڈیو کو، اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں، اور آپ کو بھی دعا دیں، مجھے بھی دعا دیں، اور جہاں جہاں تک لوگ دیکھیں گے اس کو فائدہ اٹھائیں گے، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، میں پڑھا رہا ہوں مجھے بھی ملے گا۔ یہ صدقہ جاریہ سمجھ کر لازمی شیئر کیجئے گا۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔